دوستو سراہیب کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ سرب آرمی آفیسر نے خفیہ طور پر اس قتل میں حصہ لیا ہے، لیکن اس کا رد عمل بھی باقی دنیا کے جیسا تھا کہ سربیا نے خود ہی ٹریگر دبایا ہے۔ پرو آسٹریا لوگوں نے سربیا میں دکانیں، سکول، حتیٰ کہ چرچز کو بھی نقصان پہنچایا اور لوٹ مار کی۔ دوستو میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی یوٹیوب چینل۔ دوستو اس سیریز میں ہم ورلڈ وار 1 کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستو تقریباً 200 سے اوپر سرب سروائیو میں گرفتار کیے گئے۔ مقامی انتظامیہ نے کچھ کو جیل میں ہی پھانسی دی تھی اور بہت سارے لوگ بوسنیا میں منظم طریقے سے قتل کیے گئے۔ فرانز فرڈینینڈ اور صوفی کا جنازہ 4 جولائی کو ادا ہو گیا۔ آسکر پائرس جو کہ ایک فوجی افسر تھا اور بوسنیا کا گورنر بھی تھا، یہ فرانز اور صوفی کے ساتھ کار میں موجود تھے۔ اس نے خارجہ امور کی وزارت کو لکھا کہ سربیا سے بدلہ لینا چاہیے تاکہ بادشاہ کو کچھ دہائیاں اندرونی سکون نصیب ہو۔ آسٹریا کے چیف آف سٹاف نے بھی یہی کہا کہ یہ کسی ایک جنونی کا کام نہیں، یہ قتل سربیا کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کو گنوا دیا تو بادشاہ کو اندرونی خلفشار سے نہیں بچایا جا سکے گا۔ ولی عہد جو کہ اپنی زندگی میں سربیا کے ساتھ پرامن تعلق کا علم بردار تھا، مرنے کے بعد جنگ کی وجہ بن گیا تھا۔ ولی عہد کے قتل سے فی الوقت یورپ میں کوئی آگ نہیں لگی، بین الاقوامی تناؤ تھا اور جولائی میں قدرے کم ہی رہا، لیکن ویانا میں آسٹرو ہنگیرین لیڈر سربیا کے دوستوں کو خاطر میں لائے بغیر سربیا سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اس قتل سے پہلے بھی آرمی چیف نے سربیا سے جنگ کرنے کی بات کچھ 20 سے زائد مرتبہ کی تھی۔ اب اس کا کیس مضبوط ہو چکا تھا۔ شہنشاہ نے بھی اس کی تائید کی۔ شاہ کو ڈر تھا کہ حملے کے بعد روسی جنگ میں نہ کود پڑے، لیکن چیف نے انہیں یقین دلایا کہ جرمنی ہماری پشت پناہی کرے گا۔ یہ بھی موقع تھا کہ جب بلکان کی جنگ پہلی جنگ عظیم کا روپ دھارنے والی تھی۔ شاہ جوزف نے جرمن قیصر سے مدد مانگی۔ جرمنی نے آسٹریا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے اس کے نتائج کا ادراک نہیں تھا۔ یورپ 2 کیمپس میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری طرف فرانس اور روس تھے۔ ایک سے جنگ کا مطلب دوسری سے بھی جنگ تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ روس کا رد عمل کیا ہوگا اگر کسی بھی بلکان کے ملک میں حملہ کیا گیا۔ اگر روس دفاع کو آئے گا تو جرمنی بھی جنگ میں کود پڑے گا۔ جرمنی کا خیال تھا کہ روس جنگ میں نہیں کودے گا کیونکہ ایسا کرنے سے اسے اندرونی انقلاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جرمن چانسلر ہالوگ پر اعتماد تھے کہ سربیا کا جرم ناقابل معافی تھا اور روس اس سے متنفر ہو گیا تھا، لیکن یہ جرمنی کی یقین دہانی تھی جو آسٹریا کو جنگ کرنے کی دعوت دے رہی۔ جرمنی اس دہائی کے باوجود حالات کو بدلنا چاہتا تھا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ جرمن قائزرز ان دنوں چھٹی منانے چلے گئے۔ اسی دوران سروائیو میں پرنسپ کا مقدمہ چلا اور معلوم ہوا کہ اس کا ساتھ سربیا کے فوجی افسران نے دیا ہے۔ جرمنی کے تعاون کے بعد یہ بات آسٹریا کے لیے کافی تھی۔ پرنسپ کو 20 سال کی سزا ہوئی، جہاں وہ 1920 میں فوت ہو گیا۔ آسٹریا نے سربیا کو ایک الٹیمیٹم بھیجا جو کہ جنگ کا بہانہ تھا۔ اس کی ڈیمانڈ سربیا کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اگر وہ اسے قبول کرتے بھی تو بھی بلغراد میں موجود ایمبیسڈر کو یہ حکم تھا کہ وہ کسی بھی جواب کو ناقابل قبول ٹھہرا کر رد کر دے۔ 23 جولائی 1914 کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا اور اس کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ فرانس میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور پیرس شہر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اطالوی سفیر آئرلینڈ میں تھا، جرمن قائزر ناروے میں، اور آسٹریا نے یہ الٹیمیٹم دیا۔ انہیں یہ پیغام سنایا گیا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب تو جنگ ہے، لیکن سربیا کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جائے گا۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن 24 جولائی کو سربیا کے ریجنٹ نے روسی وزارت خارجہ کو مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ روس نے برطانیہ سے بات کی اور روسی سفیر نے یہ اندیا دیا کہ آسٹریا کبھی بھی
جرمنی کی مدد کے بغیر یہ اقدامات نہیں کر سکتا، اور یہ کہ روس چاہتا ہے کہ برطانیہ دیر کیے بغیر خود کو روس اور فرانس کا اتحادی نامزد کر دے۔ روس کو یقین تھا کہ جرمنی جنگ چاہتا ہے، اس نے اپنی ریزرو فوج بلا لی۔ یہ بحران کا دوسرا مرحلہ تھا۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ایڈورڈ گرے نے 28 جولائی کو وارننگ دی تھی کہ جس لمحہ سے لڑائی سربیا اور آسٹریا کے بیچ سے نکل کر ایک عالمی طاقت کے ہاتھ میں چلی جائے تو اس سے صرف تباہی ہی ہوگی جو یورپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آسٹریا ہنگری نے اسی دن سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنگ کی پہلی گولی آسٹریا کے قلعے زیمن سے چلی جو بلغراد کے دریا کے اس پار واقع ہے۔ طبل جنگ بچ چکا تھا۔ عثمانیوں نے بلغراد کو ہاؤس آف دی وار یعنی جنگوں کا گھر کہا تھا۔ آج پھر آسٹریا اپنی پوری طاقت سے شہر پر حملہ آور تھا۔ بھاری اسلحہ سے لیس کشتیاں پاگل کتوں کی طرح شہر کے گرد دندنانا شروع ہو گئی۔ جس لمحے روس نے اپنی فوج کو حرکت دی، جرمن جنرلز جان چکے تھے کہ اب وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ فرانس اور روس کے اتحاد کا مطلب تھا کہ جرمنی کو 2 فرنٹس پر لڑنا پڑے گا۔ ان کے لیے امید یہ تھی کہ وہ فرانس سے نپٹ لیں گے اس سے پہلے کہ روس مشرق وسطی سے اور مشرق سے حملہ آور ہو۔ روسی افواج کی حرکت جرمنی کے لیے اعلان جنگ تھا۔ جرمن جنرلز جنگ نہیں چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جنگ ہوئی تو طویل ہوگی اور جیتنے والے کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن یہ تو ہو کر رہے گا۔ جرمنز کا مشاہدہ تھا کہ کچھ سالوں میں روس انتہائی طاقتور ہو جائے گا اور تب وہ ہمیں چاروں شانے چت کر دے گا۔ اسی لیے 1 اگست کو جرمنی نے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور 2 دن بعد اس نے روس کے حلیف فرانس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ تمام یورپ سے تقریباً 10 لاکھ لوگ جنگ کو روانہ ہوئے۔ لہراتی جھنڈیوں اور گیتوں کے بیچ بہت سے ایسے تھے جو کہ بد دل ہو کر جا رہے تھے۔ جرمنی، آسٹریا، سربیا، فرانس اور روس سب کا حال یہ تھا کہ وہ ایک دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں جو ان پر مسلط کی گئی ہے۔ واحد یورپی طاقت جو ابھی جنگ سے باہر تھی وہ برطانیہ تھی، اور یہ واحد طاقت تھی جو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جنگ ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ نہ تو کسی نے اس پر حملہ کیا تھا اور نہ ہی اسے سربیا کے دفاع کی ضرورت تھی۔ مانچسٹر گارجین کے مطابق اگر سربیا کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دیا جائے تو یورپ کی فضا تعفن سے پاک ہو جائے گی، تو پھر برطانیہ کو جنگ میں کودنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ گرے اور باقی لیڈرز کو معلوم تھا کہ انہیں لڑنا پڑے گا۔ اگر برطانیہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہتا تب بھی اس کی وسیع سلطنت کو خطرہ تھا، اس کی تجارت کو خطرہ تھا، امن کے دور سے بھی خطرہ تھا، اور برطانیہ تو اتنا طاقتور نہیں تھا کہ ان تمام قوتوں کے خلاف اپنا دفاع کر سکتا۔ افریقہ اور بھارت میں بھی برطانوی کالونیاں فرانس اور روس کی مدد کی وجہ سے قائم تھیں۔ 1914 میں برطانیہ اپنے دوستوں سے بھی اتنا ہی خوفزدہ تھا جتنا وہ اپنے دشمنوں سے۔ اگر وہ روس کا ساتھ نہ دیتا تو ایشیا میں روسی تعاون سے محروم ہو جاتا، اور نہ ہی وہ یورپ میں جرمنی کا راج چاہتا تھا، کیونکہ ایسے میں وہ سمندر میں برطانوی طاقت کو زیر کر سکتا تھا۔ وزیر اعظم نے بھی یہ امر ظاہر کیا کہ فرانس کا ختم ہونا بھی برطانیہ کے مفاد میں نہیں ہے، اور یوں 4 اگست رات کو 11 بجے برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ برطانیہ طاقتور سمندری طاقت کے ناطے پانی میں جنگ لڑے گا، اور برطانیہ کو بھی اپنی نیوی پر ناز تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جنگ میں جانے سے انہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ نقصان ہوگا جتنا ان کو غیر جانبدار رہنے سے ہوگا، لیکن جن ہتھیاروں کے ساتھ یورپ جنگ میں جا رہا تھا وہ بہت سے ممالک نے استعمال بھی نہیں کیے تھے۔ بیٹل شپس اور سب میرین 10 سال پرانی بھی نہیں تھی، انہیں کیسے استعمال کرنا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تمام یورپی ممالک نے اسلحہ ذخیرہ کیا تھا، لیکن 40 سال سے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی تھی۔ سربیا اور آسٹریا کے لیے یہ قومیتیں اور نسلوں کی جنگ تھی۔ جنگ کے پہلے مہینے 400 سربوں کو قتل کیا گیا، ان کے مکان کو جلا دیا گیا، ان کی خواتین کا ریپ کیا گیا، تمام کے تمام خاندانوں کو ذبح کیا گیا، منظم طریقے سے سربوں کا قتل عام کیا گیا۔
عام عوام کے خلاف فوج کی کارروائی سربین فوج کے مقابلے میں کہیں زیادہ گھناؤنی تھی۔ یہ ان کی جرمن سے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے۔ جرمنی مشرقی فرنٹ پر اپنی حلیف آسٹریا ہنگری پر منحصر تھا، جس کی سرحدیں روس سے لگتی تھیں۔ جرمنی کو اس بات پر حیرت تھی کہ آسٹریا نے اپنی پوری طاقت سربیا کے خلاف لگا دی ہے۔ سربیا کی فوج نے 12 اگست کو سر پہاڑی رینج کے پاس دفاعی پوزیشن لی اور آسٹریئنز کو آگے آنے دیا۔ جب وہ اس کے جال میں پھنس گئی تو سرب توپیں ان پر آگ برسانے لگی۔ سربوں نے آسانی سے یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ آسٹریا کی فوج وہاں سے پسپا ہو گئی۔ آسٹریا نے سوچا تھا کہ وہ سربوں سے انتقام لیں گے اور فرڈیننڈ کے قتل کا بدلہ لیں گے، لیکن سرب فوج نے ان کے فوج کو تتر بتر کر دیا۔ اس لڑائی سے 1,30,000 لوگ مارے گئے۔ ان کی یادگار پہ یہ الفاظ کنندہ ہیں جن کا ترجمہ ہے وہ رائگان نہیں مرے۔ دوستو، اسی سلسلے کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔